عشق محبت عشق محبت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئی ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. رفیقان کار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج الدولت النشست ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. ماہ شعبان المعظم اور اب اس کی 14ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ رحمت و برکت والا مہینہ اپنے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال کر رہا ہے. آج کی نشست میں کچھ دیر درس کے لیے مختص ہے اور کچھ وقت ماہ شعبان المعظم اور خاص کر 15ویں شب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. الدولت المکیہ میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اولاً اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں مساوات اور برابری کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے یہ بات چکی ہے کہ کچھ بدعقیدوں نے علماء مکہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مولانا علم کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اولاً اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم علم الہی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کہ علم کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ، ہم خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کسی مخلوق کا علم کبھی بھی علم خدا کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اسی کی وضاحت چل رہی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ذرے کا علم اللہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک ذرے کے علم میں غیر متناہی اور انلمیٹڈ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. چنانچہ سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ ایک ذرہ اگر آپ اس جگہ مانیں کہ موجود ہے، اب اس ایک ذرے کو تو خدا جانتا ہی ہے مگر اس ایک ذرے سے غیر متناہی علم کا تعلق ہے. مثلا وہ علم ذرے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ ذرہ دوسرے ذرے سے کتنی دوری پر ہے، اور پھر کائنات میں جتنے ذرات ہیں ہر ذرے کا اس ذرے سے کیا فاصلہ ہے.
سے اتر سمت ہے، کون ذرہ اس کے دکن سمت ہے، کون نیچے ہے، کون اوپر ہے، اس طرح سے ایک ذرے کے علم کے ساتھ غیر متناہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعلق ہے۔ تو مخلوق کا علم ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یہ خالص جو گفتگو 2-3 صفحہ ہے، اس کے بعد میں پھر آئندہ آسان بحثیں آئیں گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ ہم جو رسول پاک کے لیے پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنا علم اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوا اپنے محبوب کو عطا کیا، تو ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک جو بھی علم اللہ نے اپنے پاک کو عطا فرمایا، ظاہر سی بات ہے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، تو جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ لامحدود نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ محدود ہوتا ہے۔ تو اگر پوری کائنات کا علم رسول پاک کے لیے ہم مان بھی لیں اور مانتے ہیں تو بھی علم الہی اور علم نبی میں برابری نہیں ہوتی ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے۔ ایک ذرے کے بارے میں جو میں نے وضاحت کی کہ پوری کائنات میں جتنے ذرات ہیں، جتنی اشیاء ہیں، اس کا تعلق ہر ذرے سے کس طور پر ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کو معلوم ہے، جبکہ مخلوق کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم۔ اب بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی 2 لفظوں میں وضاحت آپ سن لیں۔ جو چیز حال میں آدمی کو حاصل ہے، جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں بولنے والا اور آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا سننا بالفعل ہے اور میرا بولنا بھی بالفعل ہے۔ جو پرزینٹ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اس کو بالفعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بندوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کا علم بالفعل۔ مثلا آپ نے اس سے پہلے ایک درس سماعت کیا تو آپ کے علم میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج جب آپ علم حاصل کریں گے، آپ جب آپ سماعت کریں گے تو علم اور ہوگا، آئندہ جب سماعت کریں گے تو تھوڑا سا علم اور ہوگا۔ تو گویا مخلوق کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، لیکن کیا خدا کا بھی ایسی ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی یا ساری مخلوقات کو جو بھی علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن اللہ کو جو ساری کائنات اور جو کچھ بھی علم ہے ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ، بلکہ اس کو بیک وقت حاصل ہے، اس کو بالفعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک چیپٹر پڑھیں گے تو اتنا علم ہو گیا، دوسرا چیپٹر پڑھا تو اور علم بڑھا، تیسرا چیپٹر پڑھا تو اور علم بڑھا، اور آدمی کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے تو تجربے کی بنیاد پر بھی اس کا علم بڑھتا جاتا ہے۔ تو مخلوق کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن خالق کا علم ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھے، بلکہ اس کو سب چیز کا علم وقت ہے، بالفعل ہے۔ تو مولا تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، یعنی متناہی میں متناہی نہیں بلکہ غیر متناہی میں غیر متناہی۔ ایک ذرے کا علم اللہ کو ہے اور ہر ذرے سے اس کا علم غیر متناہی طریقے سے متعلق ہے۔ تو بندوں کا علم اتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے نہیں ہوگا بلکہ متناہی ہوگا، اور اللہ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت کا کمال ہی کہا جاتا ہے اور اس غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی کو سمجھا دیا۔
चुनांचे फरमाते हैं कि आदाद के शुमार का जो तरीका है वो 1 2 3 4 5 6 7 एक तरीका ये सिलसिला कहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये गैर मुतनाज़ है। फिर अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 तो अब ये सिलसिला इसको ज़ौज कहा जाता है, जुफ़ कहा जाता है। तो एक एक करके जोड़ा जाए तो ये भी गैर मुतनाज़ है। और फिर उसी सिलसिले उसी गिनती में 2 2 4 2 6 2 8 ये भी गैर मुतनाज़ है। तो जिस तरीके से अदद में देखिए 2 सिलसिला चला और दोनों उसी एक ही में है मगर वो गैर मुतनाज़ है। एक एक गिनते जाइए तो वो भी गैर मुतनाज़ है। और 2 दूनी 4 2 किया जाए 2 चौका ऐसे गिनते जाइए तो ये भी सिलसिला गैर मुतनाज़ है। और फिर अगर उसको 3 3 के गिनते जाइए 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौका 12 तो ये भी सिलसिला गैर मुतनाज़ है। तो गैर मुतनाज़ में गैर मुतनाज़ में गैर मुतनाज़, जिस तरीके से एक अदद में आप देख लीजिए कि गैर मुतनाज़ सिलसिला चलता है तो अगर एक चीज के इल्म में गैर मुतनाज़ इल्म अल्लाह के लिए हो तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। गैर मुतनाज़ दर गैर मुतनाज़ दर गैर मुतनाज़। अब उसको इल्म रियाज़ी में उर्दू जबान में क्या कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं गोया वो अहले हिसाब इस्तिलाह पर गैर मुतनाज़ी की तीसरी कुव्वत है जिसे मुकाअत कहते हैं कि अदद जब अपने नफ्स में ज़र्ब दिया जाए तो ये मजबूर हुआ और जब मजबूर को उसी अदद में ज़र्ब दो तो मुकाअत हुआ। और ये बातें सब रोशन है हर उस शख्स के नजदीक जो इस्लाम में हिस्सा रखता है। क्या मतलब हुआ, फरमाते हैं कि एक गिनती आपने शुरू की 1 2 3 4 लेकिन फिर आपने 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 अब आपने फिर गिनती शुरू की 3 दूनी 6 3 तिरका 9 और इसी तरीके से आपने फिर आप गिनती शुरू करें 9 9 दूनी 18 9 तिरिक 27। तो अब आप देखिए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब इसको अगर आप चाहें तो यूं भी कह सकते हैं 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और अगर आप चाहें तो यूं भी कह सकते हैं 3 दूनी 6 मगर 2 दोनों जगह आया 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और फिर अगर यूं कहें 3 दूनी 6 तो एक गिनती आपने जब 2 की ली तो उसको 3 मरतबा आपने बढ़ाया और 3 की गिनती ली तो उसको 2 बार बढ़ाया। 2 बार अगर बढ़ाया जाए तो उसको जज़रे काब कहा जाता है और 3 मरतबा बढ़ाया जाए तो इस्तिलाही रियाज़ी में उसको जज़रे माल कहा जाता है। रियाज़ी की इस्तिलाही बातें हैं, आला हज़रत फरमाते हैं जो मैंने गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही कहा है उसको इस गिनती से आदमी आसानी से समझ सकता है। 1 2 3 गिनती करता चला जाए ये भी गैर मुतनाही, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 करता चला जाए ये भी गैर मुतनाही, 3 दूनी 6 3 तिरिका 9 3 चौको 12 ये गिनती करता चला जाए तो ये भी गैर मुतनाही है। तो जिस तरीके से आदात का सिलसिला गैर मुतनाही इसी तरीके से हर जर्रे का इल्म अल्लाह को है और हर जर्रे में उसका इल्म गैर है। और मालूम है कि किसी मखलूक का इल्म आने वाहिद में गैर मुतनाही बिल को पूरी तफसील के साथ हर फर्द दूसरे से बरवजह कामिल मुमताज हो मुहीत नहीं हो सकता। यानी मखलूक का इल्म ऐसा नहीं है जिस तरह से कि खालिक का इल्म है। इसलिए ये इम्तियाज भी होगा कि हर फर्द की जानिब खुसूसियत के साथ लिहाज किया जाए और गैर मुतनाही लिहाज एक आन में नहीं हासिल हो सकते। क्या मतलब हुआ, फरमाते कि मखलूक का इल्म मुतनाही और खालिक का इल्म गैर मुतनाही। फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला को जो गैर मुतनाही है वो बिलफेल का मतलब अभी आपको मैंने बता दिया। बिलफेल जबकि मखलूक का इल्म बिलफेल नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको इल्म मिलता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मखलूक गैर मुतनाही इल्म को बैक वक्त हासिल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गैर मुतनाही इल्म बिलफेल अगर किसी के साबित है तो उसे खुदा की ज़ात। तो जब हमारा अकीदा इतना वाज़ेह है फिर अगर कोई कहता है कि अहमद रजा
علم نبی کو علم خدا کے برابر کہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، افترا اور بہتان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی وضاحت۔ تو مخلوق کا علم اگر کتنا ہی کثیر و بسیار ہو، کتنا ہی زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ عرش و فرش میں روز اول سے روز آخر تک اور اس کے کروڑوں مثل سب کو محیط ہو جائے، جب بھی نہ ہوگا مگر محدود بالفعل۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دیوار سے لے کر کے اس دیوار تک جب بیچ میں یہ دونوں جتنی چیزیں ہیں یہ دونوں دیوار سے گھری ہوئی ہیں تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی بہرحال وہ لامحدود نہیں ہوں گی بلکہ محدود ہوں گی۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک، تو ظاہر سی بات ہے یہ گویا جو دیوار ہے اب اس کے اندر جتنا بھی علم ہوگا وہ لامحدود نہیں ہوگا بلکہ محدود ہوگا۔ تو ہم نبی کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ فرش سے لے کر یہ سارا علم اللہ نے نبی کو عطا کیا تو یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ یہ تو محدود ہے۔ عام عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو دو حدوں کے درمیان پھر جائے وہ لامحدود نہیں بلکہ، تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی کا علم فرش سے لے کر کے عرش تک ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک ہے، تو دو حدوں کے درمیان جب گھرا ہوا ہے تو وہ لامحدود کیسے؟ اس لیے کہ عرش و فرش دو کنارے گھیرنے والے ہیں اور روز اول سے روز آخر تک یہ دوسری دو ہیں، اور جو چیز دو گھیرنے والوں میں گھری ہو وہ نہ ہوگی مگر متناہی۔ جب دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز گھری ہو تو وہ لامتناہی نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک نہ ایک لمٹ ہوگی اور اس کے اندر وہ محدود اور گھری ہوئی چیز ہوگی۔ ہاں فرماتے ہیں ایسا کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے کہ فلاں کے علم کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، فلاں کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عیب تناہی سے ہے بری، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کا علم نبی کا وصف یہ متناہی نہیں ہے بلکہ غیر متناہی۔ اس شعر کا بظاہر مطلب یہی ہوگا۔ تو جب آپ ایک طرف عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر مخلوق اور اس کا علم سب متناہی ہے تو نبی کی جتنی بھی خوبیاں بیان کریں گے وہ غیر متناہی نہیں ہوگی بلکہ متناہی ہوگی۔ تو آخر آپ کیسے کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری؟ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عیب تناہی یعنی متناہی کے عیب سے پاک ہے تو آپ کے وصف متناہی نہیں ہے بلکہ غیر متناہی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہ ذات متناہی اور نہ اس کی صفات غیر متناہی، تو آپ کو کیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو غیر متناہی خوبیاں حاصل ہیں، لا تعداد صفتیں آپ کی ہیں، بے شمار کمالات آپ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بے شمار کا مطلب کیا ہوا؟ غیر متناہی۔ تو آپ کو کہہ رہے ہو نبی کے لیے بے شمار ہے یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو غیر متناہی، تو آپ مانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا آدمی بول دیتا ہے کہ فلاں کا علم غیر متناہی ہے یا فلاں کو بے شمار دولت۔ ارے بھائی دولت جتنی بھی حاصل ہو جائے کچھ اس کا شمار تو رہے گا ہی، پوری دنیا کی دولت کسی کو مل جائے پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی شمار رہے گا، مگر انسان بولتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بے شمار اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت، بے شمار کا مطلب ہوتا ہے کثرت، اسی طریقے سے اگر بولا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بے شمار ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی اتنی کثرت ہے کہ آدمی اس کو گنتی میں جلدی آسانی سے لا نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بولا جاتا ہے، یہ عام لوگ بھی بولتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں۔ ہاں علم مخلوق میں بے معنی غیر متناہی ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی حد پر اس کی روک نہ کر دی جائے، ہمیشہ بڑھتا رہے۔ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر مخلوق کے لیے ہم بولتے ہیں کہ فلاں کا علم غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، جیسے بہت سارے علماء کے علم کو ہم جب سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ان کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں،
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو کیا ہوگا، وہ غیر محدود ہوگا. تو گویا عالم کے علم کو آپ غیر محدود کہہ رہے ہیں، لامتناہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ لامتناہی علم صرف اس کا خدا کا. تو یہ جو ہم بولتے ہیں کہ فلاں کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، فلاں کے دولت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کسی حد پہ جا کے رک والی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی وصف غیر متناہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اپنے نبی کو ایک شان عطا کر رہا ہے، اور وہ شان کسی حد پر رکنے والی، جیسے قرآن نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہو رہا ہے اور ان کے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ روز بڑھا رہا ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وصف کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حد پر رکنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر دن اللہ اپنے نبی کو ایک نئی شکل کرتا ہے اور ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے اور ایک نیا درجہ عطا فرماتا ہے. غیر متناہی اگر مخلوق کے لیے بولا جائے گا تو یہی مطلب لیا جاتا ہے. جو ایک بوند کے ہاں علم مخلوق میں بئی معنی غیر متناہی ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی حد پر اس کی روک نہ کر دی جائے بلکہ ہمیشہ بڑھتا رہے. بئی معنی لا تناہی اللہ کے علم میں محال ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ معنی اگر لیا جائے کہ روزانہ بڑھتا ہے، اس اعتبار سے غیر متناہی بولا جائے تو اللہ کے لیے یہ معنی لینا محال ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم روز بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو تو کائنات بلکہ جو وہ جانا سب بالفعل حاصل ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے لیے متناہی بولنا تو محال ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ لفظ ایک ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی تو یہ صحیح ہے، اور وہی لا متناہی اور غیر متناہی لفظ ہے. اگر کہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی تو یہ اس کے لیے محال ہے. دونوں کا معنی الگ الگ ہے. اس لیے جب تک کہ ان باریکیوں پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی صحیح کسی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس واسطے کہ اس کے علم اور اس کی سب صفتیں تو نوپید ہونے سے برتر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ہوں گی پھر ہوں گی پھر کل پر ہوں گی. ہمارے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عقل تو تھی مگر ہم شعور سے اس وقت خالی تھے، اور ہم اچھے بری علم آیا، پھر بالغ ہوئے اور علم آیا، کالج میں گئے تو اور علم آیا، پھر اور آگے گئے تو اور علم آیا، یونیورسٹی میں گئے تو اور تو ہمارا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیک وقت ان کو حاصل، لیکن خداوند قدوس کا علم بالفعل ساری کائنات کا علم وہ ہے، وہاں پر بالفعل ہے سب. ایسا نہیں ہے کہ کچھ آج ہوگا اور کچھ کل. تو اگر غیر متناہی ان جو عام مخلوق کے لیے یا کسی ولی اور نبی کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کا علم لا متناہی ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کے علم کی کوئی ایک حد نہیں ہے کہ اس کے آگے ان کا علم نہ بڑھے. یہ مطلب ہو سکتا ہے. تو ثابت ہوا کہ غیر متناہی بالفعل ہونا اللہ ہی علموں کے ساتھ خاص، اور وہ عدم تناہی کی بڑھنا کسی حد پر نہ رکے اس کے بندوں کے علم سے خاص ہے. تو گویا لا متناہی کا دو معنی. ایک معنی یہ کہ بالفعل ساری چیزوں کا علم، یہ صرف اس کے لیے اللہ کے لیے. اور غیر متناہی کا ایک معنی یہ کہ ہر روز انسان کا بڑھتا رہے. اس اعتبار سے غیر متناہی علم کس کا ہوتا ہے؟ محمد کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان ایسی ہے کہ کوئی مخلوق اس کے علم کی برابری نہیں کر سکتی.